السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ حنان مجید سے رابطہ کا مطلب تھا کہ اپنی ذات کی خود دھجیاں بکھیر دی جائیں، لیکن اسے اس پل سے رات سے گزرنا تھا۔ پوری رات ایک ہی پوزیشن میں لیٹے سیاہ آسمان کو تکتے گزاری تھی۔ کہیں کوئی آس کا دیا ٹمٹماتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا کی آس بھری نظریں اس کے دل کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ ابا کی خاطر اسے سب کرنا ہی ہوگا۔ فجر کے اذان کے ساتھ ہی بستر چھوڑتے ہوئے اس نے دل و دماغ میں جاری جنگ سے نظر چراتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا تھا، اور جانماز پر بیٹھی نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی سونی ہتھیلیوں کو دیکھتی آنسو بہاتی رہی۔ زندگی کتنے رنگ دکھا چکی تھی، اور کتنے رنگ اس کے لیے ابھی بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے۔ یہ قیاس آرائی قبل از وقت تھی، مجھے حنان مجید سے ملنا ہے۔ حنان مجید کون؟ اس کے پاس ان کا وزٹنگ کارڈ تک نہیں تھا۔ ہاں، دفتر کی بلڈنگ وہی تھی، مجید گروپ والی۔ ایڈریس بابا نے اسے اتنی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ بغیر کسی وقت کے اس وقت ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ کس سلسلے میں؟ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ پرسنل ایشو ہے۔ اس نے پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے ٹیشو پیپر میں جذب کیا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ لڑکی ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ جی نہیں، لیکن آپ انہیں بتا دیں کہ اس کے لبوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ آفس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے دو خوش پوش اور خوش مزاج افراد برآمد ہوئے۔ حنان مجید کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر منتشر ہوئی تھی۔ میں نے آنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کر دیتی۔ سر، یہ محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حنان اپنے مہمان کو الوداع کہہ کر پلٹا۔ سر، یہ محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حنان اپنے مہمان کو الوداع کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ ریسیپشن والی لڑکی نے اس سے کہا کیا۔ جی، کس سلسلے میں؟ حنان نے ایک لمحہ رک کر اس کی شکل بغور ملاحظہ کی تھی۔ چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ ملی۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ اپنی خفت مٹاتے ہوئے اس نے قدرے ہموار لہجے میں کہا تو وہ متعجب کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پروفیشنل لائف میں روزمرہ کئی بار اس صورتحال سے گزرنا پڑتا تھا۔ عموماً جاب کے خواہش مند خواتین و حضرات جب کسی سفارش کے ساتھ اس کے پاس آتے تھے تو اکیلے میں ملاقات کی ڈیمانڈ ہی کرتے تھے، لیکن اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کشمکش کا آئینہ دار تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے آفس کا دروازہ اس کے لیے وا کیا تھا۔ جی فرمائیے۔ ٹیبل پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ میں عبیرہ اعتزاز ہوں۔ اسے یوں بتایا جیسے عبیرہ اعتزاز ہونا کوئی جرم ہو۔ عبیرہ اعتزاز؟ مقابل کے لبوں نے اس کا نام دہرایا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے اس نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اور اگلی پل ذہن نے شناخت کے مراحل طے کیے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ جب پہچان لیا تھا تو حال احوال پوچھنا بھی لازمی تھا۔ عبیرہ نے جھکا سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ابا، آپ کو یاد کر رہی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ خود رابطہ کرتے آپ سے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ خیریت؟ پوچھوں گا کیا ہوا انہیں؟ 1 ماہ پہلے فالج اٹیک ہوا تھا۔ گھر کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے نا؟ وہ غالباً اس کی آمد کو کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ حنان نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بابا کی زندگی میں کئی بار وہاں گیا تھا، راستہ کون سا بدلتے ہیں؟ اوکے، میں چلوں گی، آپ کا کافی وقت لیا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوگی۔ وہ اس کی اچانک آمد پر اس قدر حیران تھا کہ اسے رسمی طور پر بھی روک نہ پایا۔ جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی بھی گئی۔ وہ اضطراری انداز میں تیسری منزل پر موجود اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بلائنڈز ہٹانے پر نیچے کا منظر واضح ہوا تھا۔ وہ روڈ پر کھڑی ٹریفک کی سیل رواں کے تھمنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ حنان کو اپنی لاپرواہی پر افسوس سا ہوا۔ کم سے کم اسے ڈراپ تو کروا ہی سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈرائیور کو کال کرتا وہ اپنے روٹ کی بس میں سوار ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ٹیبل تک پلٹ آیا۔ اس لڑکی کے کپکپاتے لب اور اداس آنکھیں سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موندتے ہوئے اس نے مرحوم باپ سے شکوہ کیا تھا۔ ہر دن پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ مصروف گزرنے لگا تھا۔ معاملات تھے کہ الجھتے جا رہے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر نے بابا کی ویل سیٹلڈ کاروبار کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن کچھ انہیں مما کی بھی شے تھی جو وہ اتنے عرصے اپنی منمانی کرتے رہے۔ حنان کو اچھی طرح یاد تھا کہ بابا اپنے آخری دنوں میں بارہا اس سے ان دونوں کے رویوں کی شکایات کرتے ہوئے لوٹ آنے کو کہتے رہے۔ وہ ہر بار ان سے جلدی واپس کا وعدہ کرتا، لیکن غیر میں بھی بہت کھیڑے تھے اس کی جان پر۔ یوں وہ آج کل کرتے کرتے اس دن پاکستان پہنچا جب بابا دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مون چکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا جسے نکلنے میں اس سے وقت لگا۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ بابا کی زندگی میں ہو چکا تھا بھالات اس سے بھی سوا تھے۔ اب تو ماما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ سمیر تو بے شک ناتجربہ کار تھا، لیکن بہروز بھائی کیوں سب سنبھال نہیں پائے یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست و مگن تھا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا قائل۔ اگر کوئی مشکل میں تھا تو وہ حنان تھا۔ کچھ اس کی طبیعت میں احساس ذمہ داری تھا تو کچھ بابا کی زندگی بھر کی محنت رائقہ نہ جانے کی چاہ۔ گزشتہ 2 برسوں میں وہ صحیح معنوں میں مشین بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ فرصت سے بیٹھ کر زندگی کے کھاتے میں اپنے سود و زیاں کا حساب کتاب کرتا۔ ایک دادی تھیں جو اس کو یوں دن رات ایک کرتے دیکھ کر کوڑا کرتی تھیں۔
تو میرے مجید کا عکس ہے، اس کی طرح زمانے بھر کا غم سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ وہ جھریوں زدہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے بیٹے کا چہرہ کھونچتی۔ آپ کو ابا سے بہت پیار تھا نا دادی جان؟ وہ ان کی جھلملاتی آنکھیں دیکھ کر سوال کرتا۔ اولاد سے کسے پیار نہیں ہوتا، اور وہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے دکھ میں اس کے بول پن پر ہنس دیتی اور وہ بے اختیار ان کا موازنہ اپنی ماں سے کرنے لگتا، جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک ممتا کے یہ جھلملاتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر بھی تو ہیں ہر حال میں خوش رہنے والے، میں ہی کیوں لوگوں سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتا ہوں کہ پھر مطمئن نہیں ہو پاتا۔ وہ اس میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ بہرحال اب تو وہ گزرے دنوں کی یہ ساری باتیں بھول چکا تھا، نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی سے وابستہ ایک اور حقیقت کو بھی اکثر فراموش کر چکا تھا، جس نے اس دن اچانک اس کے آفس آ کر اپنے وجود کی پہچان کروائی تھی۔ وہ بابا کی ہر بات پر آنکھیں موند کر اعتبار کرتا تھا۔ اس دن اسے اچھی طرح یاد ہے، بابا نے کہا تھا، حنان میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مانگوں۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی میں اسے بلا کر ڈائریکٹ ہی استفسار کیا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی کسی بات کے لیے انکار کیا ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ تو وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل کی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ بابا ہچکچا رہے تھے۔ میرے دل کی مرضی آپ کی کسی بھی خواہش سے بڑھ کر نہیں، سو میرے عظیم والد محترم آپ حکم کیجیے۔ وہ گھوم کر ان کی کرسی کی پشت پر آ گیا۔ تم اعتزاز کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا۔ میں اور شادی؟ اس نے ان کی بات کو تو جیسے سنی ہی نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ بابا کی آنکھوں کی جوت کچھ دھیمے ہوئے تھی۔ بات اعتراض کی نہیں بابا، ابھی میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، میں نے کیریئر بنانا ہے ابھی۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے گھوم کر ان کے مقابل آ بیٹھا۔ اس کا بھی حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ ابھی ہم صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ سالوں بعد جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے تب کروا لیں گے۔ بابا کا ہوم ورک مکمل تھا۔ لیکن بابا ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے، اور ماما بھلا مانیں گی؟ اس نے ان کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلائی۔ خبردار اپنی ماما کے سامنے کوئی ذکر بھی کیا تو تمہیں معلوم ہے نا کہ اعتزاز کے نام سے بھی کھار کھاتی ہیں، یعنی آپ میرا خفیہ قسم کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ اتنی سنجیدہ گفتگو کے دوران بھی اس نے ہلکا پھلکا ماحول بنانا چاہا۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہوگا، تم مجھے صرف یہ اطمینان دلا دو کہ تمہیں کوئی اور لڑکی تو پسند نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ تمہاری؟ کیونکہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں ہی صحیح تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی ہو جائے۔ بابا نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ کمٹمنٹ تو میری کوئی نہیں ہے بابا، لیکن آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، ماما نے اس بات کو چھپا کر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ راز تو رہے گی نہیں، لیکن تب آپ کی ذمہ داری ہوگی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ اس نے صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے گویا فری ہینڈ دیا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے۔ ابھی تو مجھے اعتزاز سے بھی بات کرنا ہوگی، اور اسے منانا تمہاری نسبت کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بھابھی کی اچانک وفات کے بعد اسے عبیرہ کی اظہر ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ دور پار کے رشتہ داروں کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ آنسوں سے روتا ہوا باقاعدہ بھابھی کو یاد کر کے اور عبیرہ کے مستقبل کا سوچ کے اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر اہرے گہرے کو بلا لیتا رشتہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی جو اس نے قدرے غیر دلچسپی سے سنی تھی۔ لیکن حنان، ایک بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میری چاروں بچوں میں صرف تم ہو جس میں مجھے اپنی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ بھی کہ میں جانتا ہوں کہ جیسی آرٹیفیشل زندگی میں نے گزاری ہے تم اپنے لیے کبھی نہیں پسند کرو گے۔ سو تم مائی ڈیئر سن، میں تمہاری زندگی میں وہ سارے رنگ بھرنا چاہتا ہوں جس کے کبھی میں نے خواب دیکھے تھے۔ بابا کے لیے وہ ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کچیوں کی چبن تھی۔ حنان انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا اتنی آسانی سے اپنا اندر کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر ان کے اندرونی قرب کا اندازہ ہو رہا تھا، اور بابا آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ساری سچویشن کو آپ خود ہینڈل کریں گے۔ لیکن مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ اعتزاز انکل سے تو وہ اسی دن بھی جا کر مل سکتا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر جو سوال انہوں نے کرنا تھا اس کا جواب اس کے پاس تاحال نہ تھا۔ ماما اس کے لیے ایشل کو نظر میں رکھے ہوئی تھی، جو فروا کی نند تھی۔ فروا ان تین بھائیوں کی چھوٹی اکلوتی بہن تھی جو ہر دوسرے روز ایشل کا نام کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ ماما بھی حنان پر دباؤ بڑھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے نکاح کی خبر بریک کرنا عبیرہ اعتزاز کی زندگی کو عذاب بنا دینے کے مترادف تھا۔ ماما نے زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلے پر انکار سننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماما کو ذہنی طور پر تیار کر لے، پھر حقیقت ان کے سامنے لائے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام نہیں کر سکا تھا۔ اس دن بھی ناشتے کی ٹیبل پر اپنے مقابل ماما کو آ کر بیٹھے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ماما اپنی بے حد مصروف زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کسی کے لیے وقت نکالتی تھی تو وہ بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ آج فروا کو سسرال سمیت ڈنر پر انوائٹ کیا میں نے۔ انہوں نے نیوز پیپر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس سے مطلع کیا تو وہ جانتے بوجھتے بھی انجار بنا۔ حنان انہیں تنبیہ انداز میں سے گھورا، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ڈنر پر تمہاری موجودگی ضروری ہے، ایشل بھی آئے گی۔ ماما پلیز، اس نے احتجاج کیا، میں نے آپ کو کلیئر بتا رکھا ہے کہ ایشل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ابھی میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی میں یہی پوچھوں گی کہ کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، انہوں نے ہونٹ سکڑے، مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ اپنی دادی سے تمہاری جو خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ کیسا انجام؟ اس نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔
ماما دن کے 12 بجے سو کر اٹھتی تھی، پھر سارے دن کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بعد رات کے گھر آتی تھی، لیکن اس کے معاملات کی ایک ایک خبر ان کے پاس ہوتی تھی۔ اگر تم اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجید کو مجھ سے دور کرنے کے جتن کیے۔ ماما کی سوچ سسرال اور سسرال سے وابستہ رشتہ داروں کے بارے میں وہی روایتی تھی۔ اب بے فکر یہ عائشہ کی منگنی ہو چکی ہے، اس نے حتی الامکان ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور وہ دوسری، انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے نام یاد کرنا چاہا۔ کم آن ماما، فاطمہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا ہے۔ آپ کم سے کم یہ کچا اپنی ذہن سے نکال دیں کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی پھپھو بہت خوددار ہیں، وہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہیں، لیکن ایسی کوئی سوچ ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے بڑے لسان سے اپنی اور پھپھو دونوں کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ہاں، صرف خودداری ہی تو ہے تمہارے باپ کے خاندان میں۔ وہ زہر کھندوئی، وہ لب بھینچ کر خاموش رہا۔ بہرحال فروا اور اس کے سسرال والے آج آ رہے ہیں ماما، اس بار اس کا جواب سنے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا، ابھی بھی طبیعت اور الجھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ ماما سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر پاتا تھا، ورنہ سمیر اور بہروز بھائی بھی تھے ماما کی طرح وہی منہ پھٹ اور ہر لحاظ سے۔ شادی کے معاملے پر انہوں نے البتہ ماں کو مایوس نہیں کیا تھا، شاید ان سب لوگوں کے مفادات مشترکہ تھے، صرف وہی تھا جو مفادات کے اس کھیل میں اپنی پوزیشن کو واضح نہیں سمجھ پایا تھا۔ آفس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دادی کے پاس آ اٹھایا۔ دادی کی دنیا اس چھوٹی سے نیکسے تک محدود تھی جہاں بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ حنان نے اس پر بھی زور احتجاج کیا، لیکن دادی نے خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر لیا۔ اب بھی اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھ گئے جو گھر کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر لان پار کر کے دوسری طرف ذرا فاصلے پر تھا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ دادی کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہی روشن ہو جاتی تھی۔ جی دادی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر تخت پر نیم دراز ہو گیا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آج صبح سے میرا دل تمہارے لیے اداس تھا۔ اچھا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تو خود آئے گا۔ ان کے لمس کو اپنے بالوں میں ان کے نرم لیکن نہیں پھنگریوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے حنان، تو پریشان ہے؟ جب کافی دیر تک آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا تو دادی نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ ہاں ہوں تو، اس نے چھپایا نہیں۔ میری بات مان لے تو اپنا گھر بسا لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تلخی سا مسکرایا۔ وہ کیا چاہتی ہیں؟ دادی کی انگلیاں اس کے بالوں میں تھم گئی۔ فروا کی نند پسند کر رکھی ہے انہوں نے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن کیا؟ دادی نے اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر سوال کیا۔ حنان تو کچھ بھول تو نہیں رہا؟ ان کی آواز آہستہ ہو گئی۔ حنان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دادی آپ کو معلوم ہے؟ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جان گیا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاں، مجید مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، گزرے دن کی یاد نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ لیکن مجھے بتائیں میں اب کیا کروں؟ ابیرہ آئی تھی میرے آفس، اعتزاز انکل نے مجھے بلوایا ہے، تو گئے ملنے؟ کہاں جا سکا ہوں دادی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو بلا کے تیار ہو گیا۔ اگر میں اس لڑکی کو لے کر یہاں آتا ہوں اپنی بیوی کے حصے سے تو مما کا آپ کو معلوم ہے نا، نہ صرف طوفان کھڑا کریں گی بلکہ اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی، اور دوسری طرف اگر میں نکاح کی طرح رخصتی بھی خاموشی سے کروا کر اسے الگ گھر میں رکھوں تو بھی یہ بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جو مقام بہروز بھائی اور سمیر کی بیویوں کا اس گھر میں ہے وہی میری بیوی کو بھی ملے۔ اگر ماما اسے قبول نہیں کریں گی تو باقی لوگوں کے رویوں کی کیا گارنٹی ہے، اور میں کم سے کم یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن حنان تو اعتزاز کے پاس فوراً چلا جا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، ورنہ وہ یوں ابیرہ کو تیرے آفس نہ بھیجتا۔ دادی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اگر رخصتی کا کہا تو اس کا مسئلہ وہی پتا دیکھ لیں گے، تو اس سے مل کر اسے اطمینان ہو جائے گا۔ دادی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ شام کو ہی جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا۔ شام کو اعتزاز انکل کے گھر کی جانب جانے والے راستوں پر گاڑی بغیر کسی وقت کے رواں دواں تھی۔ کئی مانوس سی گلیاں مڑ کر اگلی گلی نسبتاً کم چوڑی تھی۔ گاڑی 2 مکان دور کھڑی کر کے اس نے لاک کی اور گلی کے سمت قدم بڑھا دیے۔ 1 2 3 4 بچپن کی گھنٹی تھی۔ 4 دروازے چھوڑ کر 5واں دروازہ اعتزاز انکل کا تھا۔ اندر بچوں کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ تیسری دستک پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ آہستہ آواز میں سے پوچھا گیا۔ آواز یقیناً ابیرہ کی تھی۔ اتنا اندازہ تو حنان کو ہو گیا تھا۔ میں ہوں حنان، اس سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی، بڑا سا صحن عبور کر کے برآمدے میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے وہیں رکی۔ اعتزاز انکل کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوالی انداز میں ابیرہ کو دیکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابیرہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ حنان کو شوق لگا، وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑا ہو گیا۔ 4 روز پہلے۔ ابیرہ کرسی کی پشت پر انگلیاں ٹکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ حنان نے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، وہ ایک بار پھر لیٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ ابیرہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اعتزاز انکل کی کہانی بابا نے سنائی تو تھی، روٹھے بہن بھائی اور دور پار کے رشتے دار سبھی خود غرض تھے۔ اسے یقین آ گیا۔ رات میں پڑوس سے آپا جی آ جاتی ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ بمشکل اس نے بات مکمل کی۔ وہ کرسی پر ڈھہنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، ذہن کئی طرف میں گردش کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کا اور اپنا رشتہ بھول بھی جائے تو اعتزاز انکل کی بیٹی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اگر کسی ہاسٹل میں رہائش مل جائے۔ انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ سب تو ہو جائے گا، لیکن حنان کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ میں اپنے ڈاکومنٹس آپ کو دے دوں؟ وہ فوراً سے پیشتر جواب چاہ رہی تھی۔ کیا پتہ یہ
کہ ایک بار چلے گئے تو پھر آئیں بھی یا نہیں، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مسئلہ بھی صرف وہی حل کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، آپ تیاری کر کے رکھیے گا، آپا جی کو بھی بلوا لیجیے گا، ان سے مل کر کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ کہاں؟ وہ سراسیما ہو گئی تھی۔ فی الحال اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا، کچھ اور دیکھوں گا۔ دیکھ لیجیے گا، سامان مختصر ہو، باقی گھر لاک کر دیں گے، لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ بدستور پریشان تھا۔ آپ بے فکر ہیں، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں پوری دیکھ بھال کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے تسلی دی اور بات کی ذمہ داری کا لفظ بولتے ہوئے اس سے اپنے آپ سے شرم آئی۔ لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا اٹھاتا ہوا باہر نکلا تو کئی لوگوں نے گلی میں چونک کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ عبیرہ کے آکورڈ پوزیشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال سر دست تو اسے پھپھو کے گھر جا کر اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ پھپھو کو مختصر ساری بات بتا کر اس نے فی الحال عبیرہ کی رہائش کی بابت دریافت کیا۔ پھپھو اور پھپھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ شہر کے نسبتاً بہتر علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو 2 سال سے بسلسلہ روزگار ملیشیا میں مقیم تھا۔ پھپھا ریٹائرڈ پرنسپل تھے اور پھپھو کی طرح ہی شفیق و ملنسار۔ حنان کی زبانی پورا قصہ سن کر انہوں نے پہلے تو اس کی لاپرواہی اور غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا، پھر پھپھو سے کہا کہ حنان کے ساتھ جا کر کل وہ خود عبیرہ کو لے آئیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حنان کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ زندگی ترجیحات کو اثر نو ترتیب دے کر اس نے بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا تھا۔ میں نے تمہیں ڈنر کے متعلق بتایا تھا نا؟ رات کے جب وہ گھر لوٹا تو ماما لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ان کی شدید ناراضگی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں یہی تھا، وہ یہی کہہ پایا۔ وہی تو پوچھ جا رہی ہوں کہ کہاں پڑے تھے؟ آفس سے تو تم دوپہر کو ہی نکل آئے تھے۔ ماما کی اطلاعات اس کے متعلق ہمیشہ اپنی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی۔ ماما میری پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں، میں دوست کے ساتھ تھا۔ اسے سوچا تھا کہ تحمل سے کام لے گا، لیکن ماما کی جرا سے چڑھ گیا۔ حنان، تم اپنے بابا کی طرح بہت کچھ مجھ سے چھپانے لگے ہو۔ ماما جہاں دیدہ تھی گہری چاشنی میں نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر نتیجہ اخذ کیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بات سچ جو تھی رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ آپا جی نے تو ساری بات سن کر خاصے اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے عجیب سی بے قلی تھی۔ آنے والے شب و روز کیسے ہوں گے وہ اسے اندازہ تھا۔ چپ چاپ آپ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد تو اسے بابا کا سہارا تھا۔ وہ سنبھل کی تھی، لیکن بابا کے بغیر تو وہ بالکل بے زبان ہو گئی تھی۔ لیکن سچ یہی حقیقت ہے کہ کسی کے جدا ہونے سے زندگی نہیں رکتی، سو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح لیکن زندگی کی دوڑ میں شریک تھی۔ اس گھر میں اس کے ماما اور بابا کی یادیں تھیں۔ اس کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اسے امید تھی کہ یہ مشکل کام بھی کر گزرنے گی۔ اپنے ڈاکومنٹس، امی بابا کی کچھ تصویریں اور چند جوڑے جو نسبتاً بہتر حالات میں تھے اس نے رات کو ہی پیک کر لیے تھے۔ اب تو اسے انتظار تھا رات گزرنے کا اور پھر نیا دن طلوع ہونے کا۔ اذانوں سے ذرا پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ خواب میں اس نے بابا کو مسکراتے دیکھا تھا، جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ حقیقت میں اسے بڑی ڈھارس ہوئی تھی۔ پھر توقع حنان ٹھیک 10 بجے پھپھا کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ پھپھا بہت محبت سے ملی، اعتزاز انکل کا افسوس کیا اور کافی دیر تک گلے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ ذرا سی محبت پا کر اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگی۔ سوجی ہوئی متوارا آنکھیں اس کے رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ بابا کے بعد وہ اپنے ماں، دادی اور بہن بھائیوں کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اور یہ لڑکی حقیقتاً کتنا تنہا تھی۔ حنان نے تعصب سے سر بھینچ لیے۔ پھپھو نے آپا جی کے ساتھ مل کر گھر کو لاک کیا۔ وہ تو سن ہوتے وجود کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اپنا گھر تو ہر لڑکی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رخصتی کسی کی نہ ہو۔ اس کو لگا اس نے اپنے آنسوں کو نہ بہنے دیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حنان نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ آپا جی سے مل کر پھپھو کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، لیکن اس وقت اسے سارے منظر انجانے لگ رہے تھے۔ پھپھو کے گھر اس کا واہلانہ استقبال ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں نے اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ پھپھا جان بھی بہت محبت اور اپنائیت سے ملے۔ دل کو ایک کونا ڈھارس ہوئی۔ امید ہے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ اور فاطمہ اچھے مزاج کی ہیں، تو کزنس لیکن میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ امید ہے ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ پھپھو کچن میں گئی تو حنان نے اس سے مخاطب کیا، آپ آیا کریں گے یہاں؟ عبیرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آیا کروں گا، وہ ذرا سا مسکرایا۔ ویسے آپ میرا نمبر بھی لے لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لیجیے گا۔ حنان اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ فون ہے نا آپ کے پاس؟ اسے اچانک خیال آیا۔ وہ خجالت زدہ سا انداز میں نفی میں گردن ہلا کر رہے گی۔ گھر پر PTCL تھا، بابا کے پاس موبائل بھی تھا جو ان کے آخری دنوں میں خراب ہوا تو پھر صحیح ہی نہیں کروایا جا سکا۔ اٹس اوکے، میں لا دوں گا۔ حنان نے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں کچھ دنوں تک خود ہی لے لوں گی۔ ڈونٹ وری، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، اگرچہ مجھ سے اس سلسلے میں بہت ہی کوتاہی ہوئی ہے، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ مجید، میر اور اعتزاز احمد کے مابین جو تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر تو میرے نکاح میں نہ بھی ہوتی تو بھی
تو میں پھر بھی وہی کرتا جو اب کر رہا ہوں۔ بات کے اختتام تک وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ نکاح کے لفظ پر ویرا نے اسے جھکا کر رہ گئی۔ شکر ہے حقیقت یاد ہے ان کو اب تک۔ اس دن وہ زیادہ دیر تک نہیں رکا تھا، لیکن اگلے روز آفس سے واپسی پر آیا تو اس کے لیے موبائل بھی لے آیا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر بھی محفوظ کر دیا۔ وہ ویرا سے بات کر رہا تھا۔ پھپھو دونوں کو ساتھ ساتھ کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ کتنی اچھی جوڑی ہے۔ انہوں نے دل سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ اب ویرا کا دل تو کسی حد تک لگ ہی گیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ اسے ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ کہنے کو اس گھر میں 4 افراد تھے، لیکن پھر بھی خاصی رونق لگی رہتی تھی۔ ابیرا نے کچن کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے غیر معینہ مدت تک یہاں رہنا تھا تو اپنی جگہ خود بنانی تھی۔ پھپھو میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں۔ وہ پھپھو کے پاس بیٹھی ان کی قمیص میں بٹن ٹانک رہی تھی کہ اچانک کچھ خیال آنے پر بولی۔ پھپھو کی اچھی نیچر کے باعث وہ کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے تو بیٹا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم حنان سے مشورہ کر لو۔ پھپھو نے کپڑے سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر جھجک مجھے بتا دیا کرو۔ تم میرے لیے عائشہ اور فاطمہ کی طرح ہی ہو بیٹا۔ پھپھو سمجھے کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے باعث ایسا کہہ رہی ہیں۔ نہیں پھپھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں محض اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا مصروفیت ہو جائے گی۔ وہاں تو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی تو کافی وقت گزر جاتا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پھپھو نے ٹال دیا۔ وہ حنان سے بغیر پوچھے اس کو جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے حنان کو فون کر کے اسے ویرا کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے پھپھو؟ جاب کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں رہنے والی سادہ سی لڑکی ہے، وہ ہر سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں 2-4 روز میں چکر لگاؤں گا تو اس سے بات کروں گا۔ لیکن پھر 2-4 دن کی جگہ 2 ہفتے گزر گئے۔ پھپھو دادی کے پاس گئی تھی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ ایگزیبیشن کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے۔ مجید بھائی نے اس لڑکے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ماں اور بھائیوں کے دوہرے معیار اور کاروباری مصروفیات، ایک اکیلی اس کی جان کیا کرے تو کیا کرے۔ ماں کے سامنے پھپھو نے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ سچ بتاؤں اماں، مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا ہے۔ حنان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانا تو چاہ رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جذباتی لحاظ سے اس کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی وابستگی تو ہے نہیں۔ اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، لیکن 1-8 سال یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سب پوچھو تو مجھے ہول آتا ہے۔ پھپھو بھی اتنے دنوں سے کسی سامنے کی تلاش میں تھی تو اپنا تجزیہ لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں مشکل تو ہے، عافیہ تو دونوں بہویں دولت کے پلڑے میں تول کر لائی ہیں، لیکن میرے مجید کی نیت صاف تھی، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ دادی نے تسلی دی۔ تو اسے مجھ سے ملوانے تو لے آتی، کیسی ہے وہ؟ اعتزاز کی بیوی تو بہت خوبصورت تھی۔ دادی کے لہجے میں اشتیاق تھی۔ بہت پیاری اماں، ابیرہ بھی، لیکن میں یہاں نہیں لا سکتی۔ بھابھی کو بنک بھی پڑ گئی تو نہ ہو تو بہت برا ہوگا۔ چل اچھا ہے، موسم ذرا بہتر ہو جائے تو میں آؤں گی تیری طرف۔ دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ گھر آ کے پھپھو نے اسے حنان کے جاپان جانے کے متعلق بتایا تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 2 ماہ میں مختصر سی کال کے علاوہ کوئی بات نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ویرا کو خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ سدا پھپھو کے گھر تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ بہرحال فی الوقت تو اسے حنان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ جاپان سے واپسی پر کئی دن تو اسے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں لگے۔ ایک دن دفتر سے جلدی اٹھا تو پھپھو کے گھر کا رخ کیا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حنان تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ عائشہ نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دادی اور پھپھو کے ساتھ تم بھی لیکچر دیا کرو گی مجھے۔ میں لانچ میں بیٹھ گیا تو سمجھ گیا تھا اس کا ادارہ کس طرف اس کا اشارہ ہے۔ پھپھو کی طرح ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، کیوں خیریت؟ میڈیسن لے رہی تھی، لیکن آج ابو زبردستی لے کر گئے ہیں۔ اور ابیرہ؟ شکر ہے اس کا بھی پوچھ لیا جس کا سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر میں ابیرہ چائے کی ٹرے اٹھائے لانچ میں چلی آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حنان نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے کی نسبتاً کمزور ہو رہی تھی وہ۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھنے لگی کہ حنان نے اس سے آواز سے ٹالی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ جی۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی سوچ تو رہی ہوں۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے؟ اسے چونک کر حنان کو دیکھا۔ اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ 2 ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا ماسٹرز کس سبجیکٹ میں ہے؟ حنان نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائی جیسے اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے اس نے گریجویشن بھی جیسے تیسے مکمل کی تھی۔ اوکے پھر پہلے تم ماسٹرز کرو گی، کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ حنان نے فوراً فیصلہ سنایا۔ ڈن ہو گیا۔ پھر میں انفارمیشن لے لیتا ہوں کہ ایڈمیشن کب ہوں گے۔ ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہوں۔ حنان کے اپنے متعلق فیوچر پلاننگ سے مایوس کر گئی۔ ایک دفعہ بھی تو اس نے آئندہ زندگی کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس کی جیٹ امریکہ میں مقیم تھی، وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے، تو اس کے سسرال والوں نے نزدیک ترین
تاریخ مانگ لی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً ملیشیا میں ماس کو کال ملا کر رابطہ کیا گیا۔ اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اسے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا۔ تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ ابیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام تر یاسیت اور پسماندگی بلا کر اس کی مدد کروا رہی تھی۔ ان کی بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی، لیکن اس نے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھی۔ حنان نے کئی بار چکر لگایا۔ ابیرہ کو مصروف سے انداز میں گھر کا حصہ بنے دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ اسے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آج کل تو دادی بھی پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو زبردستی پکڑ کر گھر بٹھا دیا کہ بازاروں کے چکر لگانے والی لڑکیوں پر روک نہیں چڑھتا۔ ویسے بھی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ ابیرہ کو مشفق سی دادی بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی بھی جزیات اسے سناتی جس روز ابیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھی۔ ابیرہ پوری دلچسپی سے ان سے باتیں کرتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ جیولر سے جویلری لے کر آئی تھی اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادی ان کی ٹینشن دور کرنا چاہتی تھی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی حالت کا نہیں پتا۔ اگر وہ پہلے پہنچ گئی اور میں گھر پر نہ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو بھی لے کر منہ بنائے رکھنا ہے۔ ایسا کریں، آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں ابیرہ کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کو شادی کے لیے شاپنگ بھی کروانی ہے، آپ کے کام بھی کر لیں گے ہم۔ حنان آج حقیقت میں اس کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوش کے مارے نہال ہو گئی۔ فوراً ابیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا اسے ڈھنگ سے تیار کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر ابیرہ کے پیچھے چلی گئی اور ابیرہ سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے خود اس کا نام لیا ہے۔ چوں چرا کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ قدر جھجکتے ہوئے حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کے حرکات و سکنات سب کے ذہن پر نقش ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن پر کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ ابیرہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والے کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آتا رہا، یہ تو طے تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نصرت پھپھو نے شربت پیش کرتی ابیرہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ابیرہ ہے، مجید کے مرحوم دوست کی بیٹی۔ دادی نے جو بیانیہ جاری کیا وہ سب کو چونکا گیا، کیونکہ ابھی تک یہ طے پایا تھا کہ اس کا تعارف پھپھا جان کے کسی دوست کے حوالے سے کروایا جائے گا۔ اماں، آپ نے نصرت آپا کو حقیقت کیوں بتائی؟ آپ کو پتہ ہے شادی میں عافیہ بھابھی بھی آئیں گی، اس تک یہ تعارف پہنچا تو؟ پھپھو نے تنہائی میسر آتی دادی سے سوال کیا۔ اس کو ابھی یہی بتانا ہے، میں نے بہت سوچا یہی مناسب ہے، بے نام و نشان لوگوں کو تو وہ بھی قبول نہیں کریں گی۔ دادی نے توجہ دی۔ اور اعتزاز بھائی کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی؟ پھپھو کو دادی کی سادگی پر تعجب ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم ابھی یہ سب سوچ کر ہلکان نہ ہو۔ دادی نے پھپھو کو تو تسلی دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا رسک ہے جو وہ لے رہی تھی۔ میری پریشانی کی فکر نہ کریں اماں، اصل مسئلہ اس بچی کا ہے۔ ویسے تو عافیہ بھابھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر میں نہ ڈالیں، لیکن جب اعتزاز بھائی کا ذکر ہوگا تو وہ ضرور چونک جائیں گی یا نہیں؟ اور یہی سوال حنان نے بھی دادی سے کیا جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوئی۔ حنان، مصلحت پسند اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق کسی سکھانا چاہتا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن دادی پھر بھی وہ شاید ان کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو تذبذب کی کیفیت ہے، اس کا سرا مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جڑتا ہے نا؟ اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اوڑھتا تو تیرے لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب بننا چاہا تھا۔ اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں بھی مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی۔ ابیرہ کو دیکھ کر میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تھا، اور اب ایسی ہوتی اور تمیز دار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں نکاح کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی۔
میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھتے ہوئے مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کاروباری دنیا کے سرور و رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا؟ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی مجھے بھی پتا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کاروباری دنیا کے سر و رموز بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرے دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا؟ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ مجھے بھی پتا ہے۔ میں ابیرہ کو لے چلوں گی۔ یہاں نصرت نے محاذ کھولا ہوتا ہے، محاذ کے ہونے والی ساس ہے، اور اسے اس گھر میں محاذ کی موجودگی۔ میں ایک جوان جہان لڑکی کا وجود گوارا نہیں۔ ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی تھی۔ اور ہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی دیکھ لیں گی، سنبھال لیں گی آپ۔ حنان کو ان کی تجویز پسند آئی تھی، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا سنبھالنا ہے؟ تیری سوچا ہے تو خود ہی سنبھالنا۔ دادی مسکرائیں، وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ لیکن حنان یہ سب کچھ عارضی ہو گیا، تو نے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود رہنمائی کرے گی، اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے یا دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھے ہی کرنا ہوگا۔ دوسرا حل؟ حنان چونکا۔ تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا، تیرے اندر ہمت پیدا کرتا۔ اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے، ایسے میں تو اگر اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اسے افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن تو محض ماما کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے، تو اس بچی کو آزاد کر دے۔ ابھی اس وقت اس کے پاس وقت ہے، اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی باقی نہ رہے۔ دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریر دیکھتے جاتی تھی، جو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ حنان کے خود کے لیے بھی ضروری تھا۔ لیکن وہ دونوں نفوس اس تیسری ہنسی سے بے خبر تھے جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شوقی دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتے۔ تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہ تھا۔ شادی کی تقریبات میں دادی کی کئی باتوں کی گونج اگر ابیرہ کے کان میں آتی رہی تو حنان بھی اسے دامن نہ چھڑا سکا۔ ابیرہ نے پوری کوشش کی کہ ساتھ جھٹک کے سارے خیالات سے دامن چھڑا کر شادی کی ذمہ داریوں میں پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ بٹائے، کیونکہ ان گزرے چند ماہ میں اس گھر سے وابستہ کسی بھی شخص نے غیرت کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ کس حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ یوں مایوں مہندی کی تقریبات انتہائی سادگی کے ساتھ گھر میں ہی کی گئی تھی، جس میں قریبی رشتہ دار ہی محدود تھے۔ حنان آیا ضرور، لیکن ابیرہ سے آمنا سامنا چند ایک بار ہی ہو سکا۔ یہ اور بات یہ ہے کہ اس کے سوگوار حسن بہت سی نگاہوں کی ضد میں رہا۔ ماما نے شادی والے دن اسے بٹھا کر چھوٹا سا انٹرویو بھی لے ہی لیا کہ وہ ہر امکان پر سوچنے کے عادی تھی۔ حنان آیا تو ابیرہ اس وقت ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ چونک گیا، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ماما کے ساتھ والی کرسی پر گرنے والے اسٹائل میں بیٹھا تھا۔ یہ ابیرہ ہے، اعتزاز احمد کی بیٹی۔ ماما نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا تعارف حنان سے کروایا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ حنان نے ایک نظر اس کے کنفیوز چہرے پر ڈال کر ماما کو دیکھا۔ ماما چونک سے رہی تھی۔ ہاں تم تو اپنی پھپھو کے گھر آتے چلتے رہتے ہو، واقف ہو گئے یہ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہوگے؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ ابیرہ کو محسوس ہوا۔ میں جاؤں آنٹی؟ اب وہ مؤدبانہ اجازت مانگ رہی تھی۔ ماں بیٹے کے اس گفتگو میں اس کا ہونا غیر ضروری تھا۔ ابیرہ یہ دادی کی میڈیسن ان کو کھانا بھی کھلائیں گی، ان کے سر میں درد تھا صبح سے۔ حنان نے اسے میڈیسن پکڑاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ دو دوائی تھام دی، سر ہلا کر پلٹ گئی۔ دادی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے، میں نے سوچا ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لوں 24 گھنٹے کے لیے۔ حنان اس کے جانے کے بعد ماما سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے سر ہلانے پر اتفاق کیا کہ یہ بات ان کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جس پر وہ زیادہ سوچ بچار کرتی۔ حنان کے لیے بھی ابھی اتنا ہی کافی تھا۔ وقت پر سکون سے انداز میں بیٹھ کر وہ حال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ بار بار نظر بھٹک کر ابیرہ پر جا ٹھہری تھی، جو اپنی عمر کی لڑکیوں کے برعکس ایک عجیب کی سوگواریت لگی ہوئی تھی۔ وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی، لیکن چھوٹی سی عمر میں دنیا نے اتنے رنگ دکھا دیے تھے کہ اب کوئی خوشکن سوچ اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں چھوڑتی تھی۔ حنان کو افسوس ہوا، دادی کی کئی باتیں ایک بار پھر اس کو اپنے گرفت میں لے چکی تھی۔ عائشہ کی شادی کے بعد نہ جانے حنان نے ماں کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے اہم بھی
اہم بھی نہ تھا، اہم تھا یہ کہ وہ انیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو چکی تھی، جہاں حنان کا دن میں کم سے کم ایک چکر ضرور لگتا تھا۔ عموماً وہ صبح کی واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا آتا تھا، کیونکہ باقی گھر تو اس وقت محو استراحت ہوتا تھا۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو وہ دادی کو چائے بھی بنا کر دے دیا کرتا تھا اگر سرونٹ کوارٹر سے کوئی نہ آیا ہوتا۔ روٹین اب بھی وہی تھی، لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور اس کے لیے فریش جوس امیرہ لے آتی، اور حنان کے لیے چائے۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی امیرہ کے لیے بھی۔ نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل ہو گیا تھا امیرہ کے لیے۔ بپا کے گھر رہتے ہوئے کئی دن بلکہ ہفتوں بعد حنان سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ دل پر یاسیت تاری رہتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زندگی کے قافلے کو عارضی پڑاؤ نصیب ہوا ہو اور آنے والے سفر کا خوف اعصاب کو بوجھل کیے رکھتا ہو۔ اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی نیکسی میں دل خود بخود ہی خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ روز اس کو دیکھنا، روٹین کے سوال جواب، دادی کے ساتھ گزارے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتی تھی، امیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارہ دے دیتے تھے، لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی۔ امیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارہ دیتے تھے، لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی۔ امیرہ اعتزاز کے لیے تو شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ فروا اپنے سسرال سے حنان اور ایشل کا رشتہ فائنل کرنے کے مطالبے کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اب اسی وقت واپس جاؤں گی جب بھائی اپنی رضامندی دے دیں گے ایشل کے لیے۔ اس نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا ایشل کے لیے حنان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے فروا، تم کیا سمجھتی ہو میں اس طرح تمہاری یا تمہاری نند کی بچکانہ ضد پر شادی کر لوں گا؟ حنان نے اسے ڈانٹا تو چھم چھم رونے لگی۔ آپ نے انکار کرنا تھا تو سال پہلے کر دیتے، معاملہ یہاں تک تو نہ پہنچتا۔ میری کی عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں، اور ایشل پر جان چھڑکتے ہیں عبید۔ اگر ایشل ہرٹ ہوئی تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رہنے دے گا عبید کے ساتھ۔ ہاں تو میں نے کب اقرار کیا کہ تم میری طرف سے اپنے سسرال میں قول اقرار کرتی پھرو؟ حنان سے چوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما بھائی کو، انہوں نے انکار بھی تو کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ فروا نے اپنا رخ ماما کی طرف کیا جو پیشانی پر تیور ڈالے یک ٹک حنان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کی طرف سے ایشل کے لیے انکار ہوا تو مجھ پر اس گھر میں زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پلیز بھائی، میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت جذباتی ہے، اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی، اور اس میں کمی بھی تو نہیں ہے کوئی۔ خوبصورت فونٹ کوالیفائڈ اپنا برانڈ بھی سیٹ کر چکی ہے۔ فروا آنسو پہنچ کر اب ایشل کی وہ خوبیاں بیان کرنے لگی جس سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ ایشل اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی، اور وہ ان دنوں بھی اس کی یک طرفہ جذباتیت سے جو کافی حد تک بچکانہ پن لیے ہوئے تھی عاجز آ گیا تھا۔ اسے زہر لگتی تھی وہ لڑکیاں جو اپنی نسوانی وقار کو پس پش ڈال کر توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھیں۔ باہر جا کر اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروا کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت سے وہ ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم تھی۔ عبید سے فروا کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، وگرنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا دھونا بند کرو فروا اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان آج نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ زیرہ خاتون تھی، فروا کو بیچ کر وہ حنان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ فروا کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ فروا سے عبید کی شادی ایشل کی خواہش پر ہوئی تھی اور شاہد کے شادی کے محض 1 ہفتے بعد ہی فروا کے ہاتھ جب ایشل کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلے انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو یقین کرو گے اس پر؟ حنان نہ سمجھی، میں نے دیکھ رہا تھا، میں نے فوراً سے بیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ رواج پر یقین نہیں رکھتی۔ اس پر انہوں نے بھی ایشل کی خواہش بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروا اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اپنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا، جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ مجھ سے فروا ہر لحاظ سے زودہ تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروا کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو 2 ماہ بعد اس روز ہاں کہہ دی تھی جب فروا ہنی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ نے وہ کام ایک لمحے میں کروا دیا تھا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ جاگ کر سوچ وچار کر گزار دیے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم۔ اگر اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی کہ تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد ڈاواڈول ہو جاتا۔ لیکن اب فروا کا اس طرح آنا اور رونا دھونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں۔ حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن مما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا؟ وہ شکوہ کنا تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پلاننگ کر سکتی ہے وہ اس کی آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی حنان، میں نے ہر طرح سے ایشل کو پرکھا ہے، وہ جذباتی لڑکی ہے لیکن کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہے۔ اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی منفی اشارہ ملتا تو میں اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسرے کو بھین چڑھا دوں۔ سو یو ڈونٹ وری، اور خود کو آمادہ کرو، 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو انوائٹ کر کے میں نکاح کی تاریخ فائنل کر دوں گی۔ کیا نکاح؟ اچھلا نیور، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ ٹائم دے مجھے، میں الجھ گیا ہوں بری طرح۔ پلیز مما، میں کسی کو دکھ دینا نہیں چاہتا، نہ آپ کو، نہ فروا کو، نہ کسی اور کو۔ ذہن میں عبیرہ کی شبیہ ابھری تھی۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم بٹ بی پازیٹیو۔ اپنے مزاج کے برعکس انہوں نے تحمل مزاجی سے حنان مجید کو سنبھالا تھا۔ وہ مجید میر کا پرتو تھا اور عافیہ مجید جانتی تھی کہ مجید کی طرح وہ بھی خود غرض نہیں ہو سکتا تھا۔ ساری حقیقت میں کس حد
تو اسی حد تک مبالغہ میزی کر کے انہوں نے اسے ایک پوائنٹ پر وار کیا تھا۔ مسز آفتاب نے ایشل کی خواہش سے انہیں آگاہ پر ضرور کیا تھا، لیکن فروا کی خوشیوں سے اسے مشروط نہیں کیا تھا۔ لیکن عافیہ کے لیے اس رشتے میں بہت کشش تھی۔ ایشل دولت، ذہانت اور خوبصورتی کے مروجہ معیار سے کہیں آگے تھی اور اب تو اپنا برانڈ بھی بڑی کامیابی سے سیٹ کر چکی تھی۔ ایسی بہو ہی چاہیے تھی انہوں نے کیلکولیٹڈ زندگی گزاری تھی اور دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ ساری رات بلکہ اگلی کئی راتوں میں حنان نے جا کر گزاری تھی۔ عبیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اتنی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پسے پش چلی گئی۔ جب وہ بابا کے پاس زندگی کی الجھی روڈ سلجھانے میں جت گیا تھا، کبھی برے بسرے خیال آتا تو بھی فیوچر پلاننگ کے خاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگتا۔ ہاں، لیکن یہ بات تھی کہ اس نکاح کے بعد اسے بے شمار لڑکیاں ملی اپنے پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں۔ اس نے جب بھی زندگی میں پراؤ کرنا تھا تو اسے دروازے پر جانا تھا۔ اس کا ساتھ یقیناً حنان کو خوشی دیتا، یہ دعویٰ بابا کا تھا، لیکن اب گزشتہ چند ماہ میں وہ عبیرہ کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی سنبھال کر رکھے جانے کے قابل تھی۔ کسی آئینے کی مانند باوقار سلجھی ہوئی شخصیت اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ اس کے نزدیک اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر طمانینت ایک ترتیب محسوس کرتا۔ وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، اس سے اپنا محرم عزیز تھا، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ بول رہا ہوتا تھا تو عبیرہ اسے دیکھتے ہوئے ساخت ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کا حال دل احیا کرتی تھی۔ اس کے دل میں بھی حنان کی چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ حنان سے نظریں ملنے پر اس کا فوراً نظریں چرا لینا بھی ایک لاشعوری کوشش ہوتی تھی اپنا اندر چھپانے کی۔ حنان کو اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر کھلتے رنگ سب سمجھ میں آ رہے تھے اور وہ اچھے بھی لگ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ اگرچہ اظہار اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا، اظہار کرنے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھا، لیکن شاید یہ بہتر تھا کہ اس معصوم لڑکی کے لیے وہ فروا کی خوشیاں داؤ پر لگا بھی دیتا۔ اگر اسے امید ہوتی کہ ایسا کرنے سے عبیرہ کو اس گھر میں اس کا جائز مقام بھی مل پائے گا، اگر مما کی ضد میں وہ اس گھر میں آتی تو ساری زندگی جھوٹ بن کر گزارنی پڑتی۔ وہ سادہ سی لڑکی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہوگا، ابھی وقت عبیرہ کے پاس ہے۔ اسے جذبات ایک طرف رکھ کے منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی تھی، اور منطق کو دلوں کو ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی۔ ایک ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہیں لگا تھا۔ عبیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے قلی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں باہر کے دورے پر گیا ہوا تھا، اچانک اس سے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے۔ دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود کلامی کی تھی، یا کیا کہتی کہ وہ روز واک سے واپسی پر نیسی کی طرف قدم بڑھاتے روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک ایک ایک لمحات کو وہ کیسے سانس روک کر گزارتی تھی۔ لان پر کھلنے والے اپنے کمرے کے گلاس ونڈو میں پردے کی اور سے جھانکتی اس کی آنکھوں میں اس وقت تک اس کے قدموں کا تعاقب کرتی جب تک وہ اپنی پوزیشن میں داخل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کا دل جو کئی دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو چلا تھا، اب کسی نہ ہونے کی خبر دے رہا تھا، اور آج جب وہ اتنے دنوں بعد دادی کے پاس بیٹھا تو اپنے حال دل سنانے کو تیار تھا۔ وہ جان کر سامنے نہیں آئی۔ دادی کے قدموں میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھ کے ساری کہانی سنانے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ عبیرہ ہاں نہیں تھی، لیکن حنان جانتا تھا کہ اس کاروائی روا سماعت بن کر اس کے الفاظ کو زہر اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ دادی کو رنج ہوا، بہت شدید رنج ہوا۔ اس کے بارے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ کافی وقت دادی کے ساتھ گزار کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبیرہ لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب وہ دادی کے کمرے سے نکلا، ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ حنان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری جی، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں، تمہارا نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری لائف سیٹل ہونے تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میں پھپھو سے بھی بات کروں گا، سلسلے میں بہت جلد کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ کی شادی بھی کئی لوگ نے ان سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بات کرتے کا تو وہ دھیرے سے انسر جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ عبیرہ بلکہ چپکائے ایک یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے جیر کہا تھا، جیر اس کو صرف بابا کہتے تھے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ عبیرہ تھی۔ تم بہت اچھے ہو جیر۔ اور پھر جیر، اس نے آنکھیں بھیجی، زور سے، رہو گی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم بہت خوش رہو گی، اور تمہیں چاہیے مجھے آپ نہیں چاہیے، اور نہیں چاہیے مجھے آپ کی ضمانت۔ وہ ہوش میں آئی تھی ایک دم، اور نہ ہی مجھے خوشیاں چاہیے۔ اس کا لہجہ جلتا ہوا تھا۔ میں اسی حال میں خوش ہوں، بس یہی رہنے دے دادی کے ساتھ۔ وہ جیسے گڑ گڑائی تھی۔ آپ اپنی زندگی شروع کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز مجھے بے امان نہ کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حنان، میں بھی کوئی حق نہیں جتلاؤں گی، نہ کبھی آپ کے راستے میں آؤں گی، لیکن مجھے بے سائبان مت کریں، مجھ سے اپنا نام مت چھینیں پلیز۔ وہ ٹپ ٹپ کرتے آنسو کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی خودی، اپنا انند سب قربان کر دیا۔ اس لمحے حنان نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیے۔ ایسے نہ کرو جیر۔ اس نے اس کے کامتے وجود کو سنبھال کر کرسی پر بٹھا دیا۔ تم پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ عبیرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر لوں گی، ہاسٹل میں رہ لوں گی، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ آنسو پہنچ کر تیز سے بولتی ہوئے جیسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حنان پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ عبیرہ کے ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئی پرومس، جب تک تمہاری خواہش نہیں ہوگی میں کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بی ریلیکس نہ ہو۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جس میں رقم درد کی داستان کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں نکاح کے چکر میں نہیں پڑوں گا، آپ میری طرف سے اقرار ان لوگوں تک پہنچا کر ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں ماما۔
حنان نے مشینی سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر مما کو مخاطب کیا تھا۔ او بھائی یو آر گریٹ۔ فروا نے اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ اٹس اوکے۔ حنان نے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ طرب کا پتہ کام کر گیا تھا۔ ماما نے طمانین سے فروا کی آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیا تھا۔ شام تک فون کر کے مسز آفتاب کو خوشخبری دے گی اور مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے اگلے روز انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا گیا۔ ڈنر پر سب لوگوں کے ساتھ ایشل بھی آئی تھی جس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آئیں واک کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حنان کو لے کر لان میں چلی گئی اور حنان نے اس کی ان عادتوں کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی واک کے دوران ایشلی بولتی رہی اور ہنستی رہی۔ اس کی ہنسی بے ساختگی بھی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان دنگ سا ہوا۔ اس لمحے اس میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ میں سخت ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اسے نظریں اوپر آسمان کی جانب اٹھانا چاہیے جو انیکسی کے اوپر والے روم کی کلاس وال پر آ کر ٹھہر گئی، جس کی دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانکتا وجود ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ حنان کے لیے پھر لان کی تازہ ہوا بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آؤ اندر چلتی ہیں۔ اس نے ایشل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ ایشل کی تیز آواز نے اوپر کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس نے انیکسی کے ٹیرس کی طرف ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کمرے کے لائٹس آن تھی اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ حنان کا اضطراب اس کے لیے بمعنی ہو گیا تھا۔ فروا سے پوچھوں گی وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ وہاں دادی رہتی ہیں۔ اس کے استفسار پر فروا نے قدرے حیرانی سے اس کے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اکیلی؟ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے لہجے کو سرسری بنائے رکھے۔ ہاں بس ملازم ہوتے ہیں اور ایک ان کی کیئر ٹیکر ہے کچھ عرصے سے۔ فروا نے تفصیل بتائی۔ خیریت کیا ہوا؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فروا اپنی حیرانی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں ہے بس ایسے ہی میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن دادی سے مل کر آؤں، کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایشل نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ دادی سے ملنا تو وہ چاہتی تھی لیکن جتنی بار وہ میئر ہاؤس گئی حنان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کے چکر میں وہ اس ملاقات کو اگلی بار ہی ٹال دیتی تھی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے حنان کے مزاج میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نوٹ بھی نہیں کی تھی کہ وہ قرید کرتی۔ وہ خاموش طبیعت تو نہیں تھا لیکن اس کی ریزرو نیچر شروع سے ہی ایسی تھی۔ تعلقات میں فاصلہ رکھنا وہ ہمیشہ سے قائل تھا۔ سو ایشل مطمئن تھی وہ اس کی ہونے جا رہی تھی۔ سو سارے تکلفات از خود ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کچھ بھی تھا وہ حنان کے اس گریز کے سبب اس کی طرف مائل ہوئی تھی۔ اس کی مہم جو فطرت کے لیے حنان مجید ایک چیلنج تھا اور چیلنجز کو پورا کرنا اس کے تھرلنگ فطرت کا خاصہ تھا، لیکن اب حنان کے لیے اس کے جذبات میں ٹھہراؤ سا آتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ذہن میں اسے تذکیر کرنے والی تھی یا شاید تذکیر کر چکی تھی۔ اگر وہ شام اس کی زندگی میں نہ آتی تو حسب عادت حنان کے ساتھ طویل ٹائم گزارنے کی نیت سے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد گھر جانے کی بجائے وہ حنان کے ساتھ اس کی طرف ہی چلی آئی کہ ماما سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ڈرائیو وے پر وہ ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ ابیرہ حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ چہرے پر ہراس پھیلا ہوا گیا تھا۔ کیا ہوا ابیرہ؟ حنان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایشل نے آنکھیں بھینچ کے اسے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حنان دادی کو پتہ نہیں کیا ہوا، آنکھیں نہیں کھل رہی، نہ کسی سے بات کا جواب دے رہی ہیں۔ وہ رونے کو ہوئی۔ حنان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا انیکسی کی طرف بھاگا۔ ابیرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ایشل تذبذب کی کیفیت میں تھی کہ ان کے پیچھے جائے یا اندر کے ماما کے پاس۔ اندر دادی واقعی آنکھیں موندے ساکھ لیٹی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا، دوسرا پہلو میں تھا۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ حنان نے ان کا چہرہ تپتپایا، نبض چیک کی، ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی لیکن آنکھیں بند، آنکھوں کی پتلیوں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دادی کے نحیف وجود کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی تک آیا تھا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ ابیرہ نے دادی کی چپلیں اٹھائیں۔ ہوش میں آئیں گی دادی تو ننگے پاؤں گھر تھوڑا ہی آئیں گی۔ وہ کسی بھی بچے کو دل میں جگہ دینے کو تیار نہ تھی۔ میں چلوں ساتھ؟ ایشل اس ساری بھاگ دوڑ میں کسی بھی قسم کی جذباتیت کے بغیر مشینی انداز میں ان کے ساتھ تھی۔ نہیں تم رہنے دو، جی چل رہی ہے ساتھ، تم اندر جا کر مما کو انفارم کر دو پلیز۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دادی کو لٹا کر اس نے ایشل کو ہدایت دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ابیرہ دادی کا سر گود میں رکھے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھ کر ایشل وہاں کھڑی صورتحال کا تجزیہ کرتی رہی، پھر مما کو بتا کر اپنے گھر چلی آئی۔ ابیرہ کی ساری دعائیں، سارے آنسو حنان کی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال کچھ بھی کام نہ آیا۔ دادی کے دل نے نہایت خاموشی سے اپنی دھڑکن ختم کر دی تھی۔ اس سے پہلے مما، بہروز بھائی یا عمیر میں سے کوئی بھی ہاسپٹل پہنچتا، حنان دادی کے مردہ وجود کے ساتھ ایک زندہ لاش کو سنبھالے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہونی ہو گئی تھی، وہ شاید ایک بار بھی پھر بے صاحبان ہونے والی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جم کے تھے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ دادی کے آخری سفر پر روانگی تک پھپھو عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ ان کے سرانے بیٹھی رہی۔ کون آیا کون کیسے کچھ خبر نہ تھی۔ خبر تو بس یہ تھی کہ اس گھر میں اس کی موجودگی کا جواز ختم ہو گیا تھا۔ حنان خود بھی وہ دل قریبتا تھا لیکن اصل تشویش اسے ابیرہ کی حالت دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ماں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس جذباتی دھچکے سے سنبھلتے تک وہی انیکسی میں رہے گی۔ پھپھو نے رسمی طور پر بھی حنان کو نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ حنان کو اس لڑکی کے معاملے میں اب کوئی بھی رعایت دینے پر تیار نہ تھی۔ حنان کو خود سنبھالنا چاہیے سارے معاملے کو۔ دادی کے بار بار کہی بات کی بھی وہ قائل ہو گئی تھی۔ مما انہوں نے فی الوقت کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا لیکن بڑی بے دردی سے ابیرہ کی اس حالت کو اس کا ڈرامہ قرار دے دیا تھا۔ بقول ان کے ایسی بھی کیا جذباتی وابستگی کہ اس کا صدمہ ہی کم نہیں ہو رہا۔ ویسے لڑکی ہے کون؟ سنان مما کا اکلوتا بھانجا، دادی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے دبئی سے آیا تھا اور آج کل وہیں مقیم تھا۔ تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں تھا تو حنان صاحب اپنی دادی کے ساتھ مل کر یہاں لے آئے۔ سنان نے پرسوچ انداز میں انکار بھرا۔ اچھا تم بتاؤ شادی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ زوبیہ سیٹ ہوئی یا نہیں؟
کم آن خالہ، چھوڑے زوبیا کو، آپ کی بہن نے جو یہ توپ میری گردن میں ڈالا ہے نا، میں عاجز آ گیا ہوں اس سے۔ سنان کا حلق تک کڑوا ہو گیا زوبیا کے ذکر سے۔ اسے شوہر نے ملازم چاہیے تھا جسے وہ اپنی اشاروں پر چلا سکے، اب تو ماما بھی پچھتا رہی ہیں۔ خیر تم بھی کچھ کم نہیں ہو، تمہیں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے۔ ماما نے صاف گوئی اختیار کی۔ اچھا چھوڑے خالہ جان، 4 دن کی زندگی انجوائے کر کے زندگی گزارنے دے۔ موبائل آن کر کے اس میں مصروف ہو گیا۔ عافیہ بھی اس کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کو اپنے سیل کی وائبریشن محسوس ہوئی۔ مچھی مچھی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ فون ایک بار پھر وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے سوچا۔ میری کلی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ 4 مس کالز تھی بیرا کے نمبر سے۔ آج تک اس نے زندگی میں کبھی کال نہیں کی تھی اسے، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فوراً سے پہلے کال ریسیو کی تھی، ساتھ ہی لائٹ آن کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے گیلری میں نکل آیا۔ حنان باہر کوئی ہے، کافی دیر سے دستک دے رہا تھا اور تو پیچھے کی طرف سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابیرا کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آ سکتا جیل، باہر گیٹ پر گارڈز ہیں، تمہارا وہم ہوگا۔ اس نے اسے تسلی دینی چاہیے۔ نہیں حنان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کریں، وہاں کوئی ہے واقعی۔ ابیرا کی آواز میں واقعی خوف تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم بیڈ روم لاک کر لو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کا وہم دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پچھلا دروازہ کھول کر وہ گھوم کر ایکسی کی طرف گیا تو وہاں واقعی کوئی تھا جو آہٹ پا کر دوسری طرف بھاگا تھا۔ انان کی ساری بے فکری اڑان چھو ہو گئی۔ گارڈز کی موجودگی میں باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر گھر کے کسی فریق کے دل میں ہی بے امانی آ جائے تو جو کوئی بھی تھا گھر کے اندر سے ہی تھا، اور گھر میں سنان کے علاوہ اور کون تھا؟ سنان، اس نے مٹھیاں بیچ کر غصہ کنٹرول کیا تو اس نے یہ حرکتیں ابھی تک نہیں چھوڑی۔ اشتعال کی لہر اس کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ میں آ گیا ہوں جی، دروازہ کھولو۔ اس نے کال کر کے وقت اتنا ہی کہا تھا کہ ابیرا نے دروازہ کھولنے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے حنان، میرا وہم ہی تھا، میں نے کھڑکی پر عکس بھی دیکھا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھوں کی تھرتھراہٹ چپی نہ رہ سکی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے تک لایا تھا۔ نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا کر اس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا جو اس نے ایک سانس میں ختم کر لیا۔ حنان، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ رو دی تھی۔ بی ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس نے اسے ساری عرصے میں شاید پہلی بار اس کو اپنا ہونے کا یقین دلایا تھا۔ ابیرا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ابیرا نے نظریں جھکا لی۔ تم سونے کی کوشش کرو اپنے روم میں جا کر، میں یہیں بیٹھا ہوں، صبح سرونٹ کوارٹر سے کسی کو بلوا کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے اسے تسلی دی۔ مجھے اب نیند نہیں آئے گی، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، میں کافی بناؤں آپ کے لیے؟ نہا بنا لو۔ اسی صوفے کی پور سے سر ٹکا کر آنکھیں موتی کمبٹیاں درد کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو یوں حالات کے حوالے نہیں کر سکتا، صبح ماما سے فائنل بات کروں گا۔ اپنے اندر ضمیر کی خلش لیے وہ مزید نہیں جی سکتا تھا، وہ تھک گیا تھا اپنے اندر کی جنگ سے۔ فروا کی خوشی، ماما کی خواہش، اشل کو راضی رکھنا اس کو اپنا آپ رپورٹ لگنے لگا تھا، کسی بھی قسم کے جذبے کے بغیر۔ لیکن ابھی ابیرا کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کے ساتھ کو توڑا تھا۔ وہ اپنے گھر کی سازشوں سے بچا کر ابیرا کو اچھی زندگی دے رہا تھا اپنی تئیں، لیکن کیا ضمانت ہے کہ اندر جس گھر میں وہ شادی ہو کر جائے گی وہاں سب فرشتے جیسے انسان ملیں گے؟ پھر تو طلاق کا لیبل بھی چشمہ ہوگا اس کی پیشانی پر۔ کس کس کو اپنے پاک بازی اور بے قصور ہونے کا یقین دلا پائے گی؟ نہیں حنان، مجھے تم کسی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دادی نے جیسے اس کے قریب سرگوشی کی تھی تو طے ہوا کہ اب میرے وجود پر مزید کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ جس کی قسمت میں جو خوشیاں وہ اس کو ضرور ملیں گی، چاہے فروا ہو یا عشل۔ لیکن اگر یہ لڑکی برباد ہوگی تو اس کی یا کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ آنکھیں مندے حساب کتاب کر رہا تھا۔ کافی لے لیں، میں اس کے لیے کافی بنا لائی تھی، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ حنان نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ آئی ایم سوری جی، سو سوری، میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا، میں اس رات کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حنان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کی تھی۔ آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، قسمت کی بات ہے ساری، ابیرا نے افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے چاہے تھے۔ بہت سے لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ حنان کا قرب اس کی سوچوں پر حاوی ہونے لگا تھا، خود سے کیے عہد کمزور پڑنے لگے تھے۔ اس شخص کے حوالے سے اس نے جو تھوڑے بہت خواب دیکھے تھے وہ اتنی جلد ٹوٹ گئے تھے کہ ابھی تک اس کی کچیاں چپتی تھی اس سے۔ ابھی بھی ان کی لمحاتی قربت سے کوئی خوشکن سپنے نہ بننے لگے جائیں کہ اس کی آنکھیں وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے روم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو۔ حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ کمرے میں چلی گئی۔ حنان وہی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا رہا تھا تاکہ فجر کے اذان ہونے پر سرونٹ کوارٹر سے کسی کو یہاں بھیج کر وہ چلا جائے، لیکن سوچوں کے تانے بانے بنتے جو آنکھ لگی تو ابیرا کے جگانے پر ہی کھلی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور رات کے اندھیروں کا تمام تر خوف اور وسوسوں سمیت نکل چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم دروازہ بند ہی رکھنا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، آفس جا کر کال کروں گا تمہیں۔ وہ ٹیبل پر سے فون اٹھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیک کیئر۔ ہاں، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ رات گزر گئی تھی لیکن دونوں کے الجھے رشتوں کی ڈور سلجھا گئی تھی۔ ماما سے سنان کی رات کی حرکت ڈسکس کرنے وہ سیدھا ماما کے کمرے میں آیا تاکہ سنان کو آج ہی یہاں سے پتہ چلتا کیا جائے، لیکن سنان پہلے سے ہی وہاں پر تھا۔ وہ تو تم بھی ہو یہاں، چلو اچھی بات ہے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر سنان کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی۔ ماما اسے پوچھے رات کی کہاں تھا؟ اسے تو بعد میں پوچھ لوں گی، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ماما کی آواز سرد تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو تو پتہ ہے رات اس نے کیا کیا؟ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ میرا کزن، شرم تو مجھے بھی آ رہی ہے حنان کہ تم میرے بیٹوں میں سمجھتی تھی کہ تم مجید کا عکس ہو، ان کی جیسی آتی ہوں گی تمہاری۔ حنان میں غلطی پتی تم عزت تک گر جاؤ گے، آئی کانٹ بلیو۔ افسوس تم نے تو اپنے مرحوم باپ کی تربیت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیا کہی جا رہی ہیں ماما؟ میں نیکسی میں تھا ابیرا کے پاس کہ آدھی رات کو محترم وہاں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ابیرا نے مجھے کال کی تھی
دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ حنان مجھ پر ہی الزام لگائے گا۔ سنان نے دنیا جہاں کا دکھ اپنے چہرے پر طاری کیا۔ کیوں، کیا کہتے ہو تم؟ ابیرہ آدھی رات کو تمہیں مدد کے لیے بلا رہی ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے وہ۔ حنان، میں کہہ رہی ہوں ختم کرو یہ ڈرامہ اور دفع کرو اس لڑکی کو جس کی وجہ سے تم آج اس حد تک گر گئے ہو۔ وہ گرجی تھی۔ اسٹاپ بٹ ماما، بیوی ہے وہ میری، اس لیے کیا تھا اس نے مجھے فون۔ حنان کا سب جواب دے گا تھا، ان کے الفاظ تھے یا تو کیلے پتھر۔ ماما کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ لو نو، اب راتوں رات بیوی بھی بن گئی۔ سنان، بس کر دو، کتنے جھوٹ بولو گے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ ماما اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہ سچ ہے ماما، بابا کی زندگی میں بابا کی خواہش پر کیا تھا میں نے نکاح، لیکن اعتزاز انکل کی زندگی میں نے یہ رشتہ نبھانے کر اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ ابیرہ کو مزید باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میری عزت ہے وہ، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ سنان کو سحر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ماما کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ کال ایشل حنان، سب کچھ گھومنے لگا تھا۔ حنان وہاں سے نکل کر سیدھا نیکسی کی سمت آیا تھا۔ ابیرہ کو وہاں چھوڑنے کا وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا، لیکن ویسے اس کے ضروری سامان سمیت کر لے کر پھپھو کے گھر چلا آیا۔ پھپھو، صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، ابیرہ کے لیے ضروری شاپنگ کر لیں، میں فیملی قریبی دوستوں کے لیے چھوٹی سی تقریب میں اپنی شادی ڈکلیئر کر رہا ہوں، ولیمہ اگلے ہفتے تک ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پھپھو بھی کوئی سوال جواب نہ کر سکی۔ سب کو کیا کہا گیا، کس طرح لوگوں کو خبر دی گئی، ابیرہ سب باتوں سے لا علم تھی۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اس وقت دلہن بنی وہ ہوٹل سے رخصت ہو کر حنان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پھپھو، عائشہ اور فاطمہ نے اس کے میکے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ کاش بابا اور دادی بھی ہوتے آج، اور اعتزاز انکل بھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے حنان نے کس قدر افسردگی سے کہا تھا، یہ اصلی اداسی اسے ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کی اور بہروز بھائی کے تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے اس نام نہاد شادی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا جب میں نے ایشل سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ کچھ بزنس شیئرز اور سیونگ ریفنڈز لیے تھے تمہارے لیے۔ میں تمہارا فیوچر کس حد تک سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اس اپارٹمنٹ میں کریں گے۔ وہ مدم سا ہنسا تھا۔ ابیرہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر سے دیکھی، وہ اس کی طرف متوجہ تھا، اس کی پلکیں لرز گئیں۔ کیا ہوا ہے، ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو ساری فکروں سے آزاد محسوس کر رہا ہوں آج خود کو۔ حنان اور ماما اور ایشل، میرا مطلب ہے فروا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فروا کی لائف میں کوئی پرابلم آیا تو؟ اس نے جھک کر جملہ مکمل کیا۔ دیکھو جی، جب تک میں سمجھتا تھا کہ ان سب کی خوشیاں میرے فیصلے سے منسلک ہے، میں بھی بہت کنفیوز ذہن تک کا تھا، لیکن یار یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا گارنٹی ہے کہ میری اور ایشل کی شادی اگر ہو جاتی تو فروا خوش رہتی؟ فرض کرو عبید کو کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی کچھ کر لیتا؟ بہرحال میں بھائی ہوں فروا کا، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں بیعت سے ملا وہ اچھا انسان اور ساری پلاننگ سے قطعی بے خبر تھا، جو دونوں گھرانوں کی خواتین کر رہی تھی۔ مزید یہ کہ ایشل کو جب پتہ چلا کہ میں پہلے سے نکاح شدہ ہوں تو اس نے مجھے 4 سنا کر خود ہی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا کہ اسے سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اب رہ گئی ماما تو وہ بے شک ناراض رہیں اور ہماری شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی، لیکن بہروز بھائی اور عمیر انہیں سمجھا رہی ہیں۔ بہروز بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ بہروز بھائی کی بیوی کی جو عادتیں ان کے ساتھ ماما نے سے 2-4 ماہ بھی گزار لیے تو خوشی خوشی ہمیں معاف کر دیں گی اور ہمارے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ یہ آئیں گی تو ماما کی بہن۔ اب دیکھو عبید اور فروا تھے نا آج کے فنکشن میں، فروا کا موڈ اگرچہ آف تھا لیکن عبید کے کہنے پر تو آ گئی نا۔ سو میری جان، تم بھی اب سارے خدشے اور وسوسے جھٹک کر ذرا اپنے محبوب شوہر کی طرف توجہ کر لو۔ آخر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے ساری باتیں سے سمجھا کر آنکھوں میں شوق ہوا تھا۔ اور سنا یہ سچ ہے کہ تم کبھی کبھی سچی سیدھی میری دل میں اترتی ہو، لیکن بی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی، ہاں بیڈ روم میں ایسے ہی رہنا پرفیکٹ لگتی ہو۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ شرم کی مسکراہٹ نے ابیرہ کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، جسے چھپانے کو اس کی گردن ذرا اور جھک گئی تھی۔ اور چلو اور سجدہ شکر کرتے ہیں۔ حنان سنجیدہ ہوا تھا، وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سے اتر آئی۔ شکرانہ تو واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ حنان نے بھاری دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروانے میں اس کی مدد کی تھی۔ سادہ سے دوپٹے میں لپٹا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نظروں کو گھیرا کر رہا تھا۔ حنان نے اس کے پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ دونوں کے دل شکر گزار تھے اس رب کے جس نے آج اس کے راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو دور کر کے ان کے وجود کی ایک دوسرے سے تکمیل کی تھی۔ ناول کا نام چینل کی ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو اب وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔